Padastu, Benişin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محترم سالاران خاکسار تحریک، میری زندگی اور موت کے خاکسار مجاہد ساتھیوں اور اکابرین علاقہ، یقیناً اس اہم موقع پہ آپ سب کا یہاں پہ جمع ہونا بانی خاکسار تحریک مفکر اسلام حضرت علامہ محمد عنایت اللہ خان المشرقی تو خراج تحسین پیش کرنا یقیناً لائق تحسین ہے بھی، اور ذات مشرقی، فکر مشرقی اور جد و جہد مشرقی وہ اس لائق ہے کہ اس کو تحسین پیش کی جا سکے۔ میں نے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا معنی کچھ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مور لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر، اور ان لوگوں کو جن کے دلوں پر، سماعت اور بصارتوں پر مور لگا دی گئی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، ادیان اس سے پہلے بھی موجود تھے، رسولوں کی تعلیم بھی موجود تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس کا جو سب سے بڑا اور اہم نقطہ یا ترا سمجھ میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ نفاق زدہ معاشرہ، وہ منتشر معاشرہ اس نقطے پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نقطے پر وہ یکجا ہوا، اور یہ یکجہتی چونکہ مقصود تعالیٰ تھی، اس لیے اس یکجہتی کا، اس اتحاد کا یقینی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان مسلمانوں کو دنیا پر غلبہ دے دیا۔ میرے سالاران محترم نے کہا کہ دنیا کو غلبہ دے دیا، دنیا نہیں، کائنات پر جو بھی تخلیقات اللہ تعالیٰ ہیں، جن چیزوں کو میرے رب نے بطور خالق تخلیق کیا وہ سب کی سب ان کی زیر عطا تھیں یا زیر تابع تھیں۔ اب جب اس اتحاد کو، اس یونٹی کو لے کر مسلمان دنیا پر غالب ہوئے تو وہ لوگ فکر مند ہو گئے جن کو ہم کفار یا مشرکین کہتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں میں یہ نفاق، یہ انتشار، یہ افتراق پیدا کرنے کی ایک عملی کوشش شروع کی، اور یہ کوششیں کوئی 1 سال یا 2 سال یا 10 سال یا 50 سال تک محدود نہیں تھیں، یہ کوششیں اس وقت سے شروع ہوئیں، ابھی تک جاری و ساری ہیں۔ علامہ مشرقی نے
اپنے عصر یا اپنے زمانے میں اس چیز کو کھلے دل کے طور پر تسلیم کیا اور صرف کیل اور کال تک بات نہیں رکھی، بلکہ عملاً اس انتشار اور افتراء کا توڑ پیدا کرنے کے لیے خاکسار تحریک کی صورت میں ایک جماعت کھڑی کر دی، ایک نمونہ کھڑا کر دیا اور مسلمانوں کو کہا، باور کرایا کہ جب تک تم یہ نمونہ نہیں بنو گے اتنے تک اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے تم سزاوار یا حقدار نہیں ہو سکتے۔ اب جب علامہ مشرقی نے یہ خاکسار تحریک کی صورت میں بر صغیر کے مسلمانوں کو عملاً اور دنیا کے مسلمانوں کو پیغاماً یہ چیز پہنچائی کہ دراصل تمہاری ناکامی کا سبب، تمہاری شکست کا سبب، تمہاری مغلوبی کا سبب تمہارا انتشار اور تمہارا افتراق ہے۔ اگر تم منظم ہوتے ہو، متحد ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبے جیسی نعمت عطا کرے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی، بدقسمتی کہ پہلے ہمارے سامنے جو برسر پیکار تھے ہمارے خلاف، وہ یہود تھے یا نصارہ تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے اپنوں نے وہ ڈیوٹی سنبھال لی۔ اب منبر رسول پہ کھڑے ہو کر ایک مولوی، ایک ذاکر، یعنی کہ ہر فرقے کا نمائندہ، اس کی ازل سے ابد تک، سر سے پاؤں تک یہ کوشش ہے کہ یہ جو دو مسلمان اکٹھے بیٹھے ہیں ان میں نفاق اور انتشار پیدا کر دیا جائے۔ یہ وید چیز ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رکھی ہے کہ جو جماعت کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، افتراق پیدا کرتا ہے، اس کی سزا تمام جرموں سے، تمام تعزیرات سے زیادہ سزا ہے۔ جو واقف ہے حال قرآن پاک کے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ ہم کم سے ہی، ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن اس وقت ہم سرزمین پاکستان نہیں، ملت اسلامیہ میں وہ گوہر نایاب ہے کہ جو وسائل نہ رکھنے کے باوجود آج بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا آغاز کیا، آج بھی اس پیغام کو لے کر ہم در بدر جا رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کے سبب یہ بظاہر نظر آنے والے مسلمان ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تباہ کرنے والا یہ سامنے کھڑا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا خون پینے والا یہ سامنے کھڑا ہے۔ اسی کے لیے نعرے لگانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، اسی کے لیے جلسے اور جلوس کرنے والے لوگ یہ ہوتے ہیں، جو انہیں تباہ کرتے ہیں ان کے لیے چندے بھی دیتے ہیں، ان کے لیے نذرانے بھی دیتے ہیں، اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری تبلیغ میں، ہماری جدوجہد میں کوئی فرق ہے، نہیں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں، یا یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں اس گرمی میں خاکی یہ موٹا کھتر کا لباس پہنے ہوئے، یہ کسی خان کی مرضی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، نہ علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اس فکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ وہ جو پردے ڈالے گئے ہیں اللہ کے دین پر، اللہ کے دین پر جو پردے ڈالے گئے ہیں، یہ ان پردوں کو چاک کرنے کے لیے اپنے جسموں پر یہ خاکی لباس زیب تن کیے بیٹھے ہیں۔ باقی قسمت قوم کی، قسمت امت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہی نماز تھی، یہی نماز تھی جب ادا کی جاتی، جب اس کے لیے صفیں بنائی جاتی، جب اس کی امامت کے لیے ائمہ کھڑے ہوتے تو کافروں کے دل ڈوب جاتے۔ آج یہ نکمہ مسلمان دن میں 5 وقت جا کے مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بدل سکا، نہ بہنوں کا حق کھانا چھوڑا، نہ لوگوں کی عزت کو بری نگاہ سے دیکھنا چھوڑا، اور پھر بھی یہ نمازی ہے۔ تمہارے پورے پاکستان میں پیروں اور مولویوں، تمہارے بنائے ہوئے مسلمانوں کی دکانوں پر ایک چیز اصلی نہیں ملتی، 1-2 نمبر چھوڑو، صحیح ریٹ پر نہیں ملتی۔ لمحہ فکر ہے تمہارے لیے، تمہارے بنائے ہوئے مسلمانوں کی 90% اکثریت نے، میجارٹی نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے۔
تمہارے 90% بنائے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے بھائیوں کی گلی اور محلوں میں عزتیں محفوظ نہیں ہے، نہ کسی کی ماں کی نہ کسی کی بیٹی کی. لمحہ فکری ہے تمہارے لیے کہ تم پھر بھی خود کو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہو. ڈوب مرنا چاہیے تمہیں. ہم خاکسار انشاءاللہ، ہم میرے محترم سالار نے کہا ہے کہ ہم اذان دیتے رہیں گے، ہم دیتے رہیں گے. ہم اپنے ذمہ دار ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں گے. ہم کوئی جماعت نہیں ہے جیسے اس معنوں میں کہ یہ جو جماعتیں ہیں، کبھی کسی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. کوئی روٹی اور کپڑا مکان ہمیں دیتا ہے، کوئی مکان ہمیں دیتا ہے، کوئی نوکریاں دیتا ہے. یار خدا کا خوف کرو. جس طرح میں سمجھ رہا ہوں، خدا کی قسم پاکستان کے 21.5 کروڑ لوگ روٹی کپڑا مکان والوں کو بھی جانتے ہیں، غلبہ اسلام والوں کو بھی جانتے ہیں، اور موجودہ حکمرانوں کو بھی جانتے ہیں، میری طرح جانتے ہیں. لیکن کیا کریں کہ ان کی بے عملی، ان کی منافقت کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یار کسی کو تو کہو کہ اگر یہ مہر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی نمازی سے پوچھو کہ یار تم جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر آئے ہو، تم نے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی ہے؟ چھوڑ دیں جی، 1 2 3 4 گواہ نہیں ملیں گے کہ اس کا کردار تبدیل ہو گیا. اسے کہو کہ تم اپنے ضمیر کی آواز ہمیں سنا دو، کہ تمہارا ضمیر گواہی دے دے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اگر تمہارے اندر کچھ کجی تھی، کمی تھی، کوئی کمی بیشی تھی، تو نماز پڑھنے کے بعد تمہارے اندر ندامت آئی ہے، شرمندگی آئی ہے، اور تم اللہ کے حضور توبہ کر کے آئے ہو کہ آئندہ یا اللہ تیرے احکامات اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا میں. مجھے بتائیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1,24,000 صحابہ کرام، ان کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں، ان کا اسلام لانے سے پہلے بیک گراؤنڈ تو دیکھیں. اور جب اسلام لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا زبان سے، تو پھر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ کہا گیا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت. اور پھر وہی زبان مصطفیٰ فرماتی ہے کہ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے کسی بھی صحابی کا آپ دامن پکڑ لو، آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ تھا نماز پڑھنے کے بعد کا عمل. اگر وقت ہوتا میرے پاس اور نماز کا ٹائم بھی اور میرے خیال میں کھانا بھی آ گیا ہے، میں آپ کو بتاتا کہ چند صحابہ کا ہی اسلام لانے سے پہلے جو مطلب ایک کردار تھا یا جو ان کا رویہ تھا وہ بتاتا میں آپ کو. لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے لیے اور کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. زبان مصطفیٰ جب یہ فرماتی ہے کہ میرے کسی بھی صحابی کا دامن آپ تھام لوگے تو آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تو اب کوئی اور صورت نہیں رہ جاتی کہ میں اس کو وضاحت کروں. بس صرف یہ ہے. میرے دوستوں نے کہا کہ خاکساری ہر دور میں خاکسار تحریک اللہ کے فضل و کرم سے میرے سمیت یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کی پیدائش سے پہلے حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی اس دار فانی سے رحلت فرما گئے. میری 68 کی پیدائش ہے. علامہ صاحب 63 میں فوت ہو گئے. میں نے علامہ صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن آج بھی ان کا نظریہ اتنا طاقتور ہے، ان کی جلائی ہوئی شمع. مجھے شعر نہیں آتے، میرے کسی دوست نے ایک شعر پڑھا ہے، تو انہوں نے کوئی اس طرح کہا ہے کہ وہ ہواؤں کے مقابل جو انہوں نے چراغ روشن رکھے ہیں. تو یہ جو نسل بیٹھی ہے، یہ علامہ مشرقی کے نظریے کی زوراوری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تربیتی کیمپ ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں. خدا کی قسم میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو بندہ برائے نام بھی خاکسار طریق میں شامل نہیں ہونا، اس کی رہ گئی، اس کے جد امجد کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کرپشن میں ملوث ہو سکے.
خالی نام نہاد طور پر خاکسار طریق میں شامل ہو جائے. یہ میں آپ کو کلمہ بھر کے کہہ رہا ہوں کہ کئی خاکسار دنیاوی طور پر بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے، لیکن الحمدللہ کسی کرپشن میں ملوث نہیں ہوئے. میں بیسیوں کو عملی ظاہری طور پہ جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ میرا تعلق اور واسطہ رہا. لہٰذا ہم خاکساروں کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. فکر مشرقی کی بات کرتے ہیں تو فکر مشرقی نظریہ ہے. وہ نظریہ جب آپ راسخ کرتے ہیں تو آپ کے اعمال سے نظر آتا ہے. پھر وردی پہننی بھی اچھی لگتی ہے، پھر بیلچا اٹھانا بھی اچھا لگتا ہے، اور پھر بیج لگانا بھی اچھا لگتا ہے. اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ہم زیادہ نہیں ہیں. سلار صاحب نے کسی نے کہا کہ اگر ہم 100 خاکسار ہوں تو یہ کر سکتے ہیں. آج ہر بندہ موجودہ سیاست سے، موجودہ انتظامیہ سے، حتیٰ کہ مولوی کے موجودہ اسلام سے نالاں ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اگر ہم بھی تقریریں کرنے لگ گئے، تبلیغ کرنے لگ گئے، کتابیں لکھنے بیٹھ گئے، تفسیریں تشریحیں لکھنے بیٹھ گئے، تو ہمیں بھی ویسے ہی سمجھا جائے گا. اگر ان تفسیروں نے، ان شرحوں نے اگر کوئی عمل پیدا کیا ہوتا تو کیا ہوتا، نظر آ رہا ہوتا. تو یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ ہم خاکساروں کو، تعداد کو میں بات نہیں کر رہا، ہم خاکساروں کو وہ کردار الحمدللہ پیش کر بھی رہے ہیں، لیکن زیادہ زوراور طریقے کے ساتھ. جو بھی میڈیا کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک یہ بات پہنچانی. مجھے کوئی ایک مائی کا لال نظر نہیں آتا، کوئی ایک مائی کا لال نظر نہیں آتا. یہاں تو میرے سب مجاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو علامہ مشرقی کی کسی کی ہوئی بات، کسی کی ہوئی حرکت کو غلط کہہ سکے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اگر آج ہم منزل پر نہیں پہنچے تو یہ مشرقی کے نظریے سے، فکر مشرقی سے انحراف کا نتیجہ ہے. اور میں پوری امت مسلمہ کے جو مفتیان دین ہیں، جو عالم ہیں، ان کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنی اسلام کی تبلیغ کا پیدا ہوا نتیجہ کسی ایک بندے کی صورت میں سامنے لا کر کھڑا کر دیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اسلام کی عملی تصویر ہے. ضرور داڑھی بھی اسلام کی نشانی ہے، یہ دستار بھی ہے جو میں نے باندھی ہے، میرے بھائیوں نے ٹوپیاں کی ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں اسلام کی نشانی ہیں. لیکن معاف کرنا، سب سے بڑی نشانی جو ہے نا وہ کردار ہے. حویلیہ چھوٹا سا گاؤں ہے، ایبٹ آباد ساتھ شامل کر لیں، شہر ہے. اب پورے پاکستان میں چلے جائیں، کہیں کوئی ایسا بندہ دکھا دیں جس کی فیکٹری سے کوئی کسی مولوی کا فالوور ہوگا، کوئی کسی پیر کا فالوور ہوگا، دکھا دیں کہ یار اس کی فیکٹری میں جو چیز بن رہی ہے نا وہ خالص بن رہی ہے، جو چیز وہ بیچ رہا ہے یار وہ جائز منافع پہ بیچ رہا ہے. میں ایک دن بیٹھا تھا کہیں تھی خان میں فاتح خانی کے لیے گیا تو چند بزرگ میرے سامنے بیٹھ گئے. میں نے بات کی تو میں نے کہا یار آپ رہتے کہاں ہو؟ کہا جی ادھر ہی رہتے ہیں، ہمارے ڈی خان کے ساتھ چھوٹا سا گاؤں ہے مریالی، بلوچوں کا وہ مسکن ہے. تو کہا جی ادھر رہتے ہیں ہم مریالی میں. میں نے کہا آپ کے محلے میں کوئی ہندو، سکھ، یہودی کوئی رہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں. میں نے کہا جب آپ نوکری پہ یا کام پہ جاتے ہو یا دہاڑی پہ جاتے ہو، اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہنا کہ تم مطمئن ہوتے کہ تمہاری عزتیں محفوظ ہوں گی، مال محفوظ ہوگا پیچھے؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا شرم سے ڈوب مرو، شرم سے ڈوب مرو کہ تمہارے پیدا کیے ہوئے مسلمان سے تمہاری اپنی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، تمہارا مال محفوظ نہیں ہے. اور یہی چیز اگر میں ہاتھ باندھ گئی، کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں، ایسے نہ ہو کہ حویلیوں کی خاکسار تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اکابرین شاید مجھے مارنے کوٹنے کے لیے دوڑ پڑے، کہ یہی صورتحال میرے شہر میں بھی ہے اور یہی صورتحال آپ کے شہر میں بھی ہے. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یار ہماری گلے محلے میں ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں؟ ہماری حویلیاں کے شہر میں کوئی ایک پیسیفک دکان ہے جس پہ خالص دودھ ملتا ہے، خالص اشیاء ملتی ہیں کھانے پینے کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان بنانے والوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ کردار پیدا نہیں کر سکے جو اسلام کا ترا ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام خاکساروں کا انتہائی طور پہ مشکور ہوں، اور مجھے یقین کریں دلی خوشی ہوئی
اور میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سرار شہر صاحب کا جب بھی حکم ملتا ہے، حالانکہ مجھے قائد تحریک صاحب نے کہا کہ آپ لاہور آئے، ان سے میری کمٹمنٹ بھی ہو گئی، لیکن جب سرار صاحب کو حکم آیا تو میں نے قائد تحریک صاحب سے معذرت کر لی. میں نے کہا جی میرے گھر کا پروگرام ہے، میں تو ادھر جاؤں گا. تو میں ایک گزارش کروں گا اور تجویز کی صورت اگر میرے بھائی مان لیں گے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ اگلا 19 مارچ یا 27 یا 25 اگست یہ ایک دن مجھے دے دیں ڈی اے خان کے لیے. ہمیں منظور ہے. یہ تو میں سوالوں کو درخواست کرتا ہوں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، لیکن صرف گزارش یہی ہے کہ چاہے میرے خاکسار مجاہد بیٹھے ہیں، سالاران بیٹھے ہیں، اکابرین شہر بیٹھے ہیں، میری باتوں پہ جا کے نا ایک لمحے کے لیے غور کر لیں، ایک لمحے کے لیے غور کر لیں. اگر میری کسی بات کو وہ کہیں کہ میں نے غلط بات کہی ہے، میرے سالار شہر صاحب بیٹھے ہیں، بلال صاحب، سالار ضلع صاحب بیٹھے ہیں، دیگر مجھے یہاں بلا لیں اور کم از کم جو سزا دینا مجھے وہ پھانسی کی سزا دیں. کم از کم سزا مجھے پھانسی کی دے دیں کہ یار اس بندے نے ہمارے شہر میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی. یہ صرف میں آپ کو ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں، ایک فکر دے کے جا رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ قرآن بھی وہی ہے، اگر نماز بھی وہی ہے، اگر روزے بھی وہی ہیں، دیگر احکامات جو آپ فالو کرتے وہ وہی ہیں، تو نتیجہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ یا ایک گلاس پانی کا رکھ لیں، اس میں 2 چمچ چینی کے ڈال دیں، مجھ جیسے بے وقوف آدمی کو جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کو بھی دیں تو وہ آپ کو کہے گا یار یہ میٹھا پانی ہے. وہ چینی نظر نہیں آ رہی ہوگی. مسلمان شرم سے ڈوب مر کہ تو قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، پیروں کو مانتا ہے، فقیروں کو مانتا ہے، مولویوں کو مانتا ہے، چھوٹوں کو مانتا ہے، بڑوں کو مانتا ہے، لیکن تیرا کردار اس چیز کی گواہی نہیں. یہ لمحہ فکری ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور آپ کو قدم قدم پر جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم.